فرض ہے وہ مولانا یا مولوی صاحب کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو اپنی بچی کو دین کا بتانا ہے، پاکی ناپاکی کا بتانا ہے، شرع کے اصول بتانے ہیں، نماز کا طریقہ بتانا ہے اور اس کو تربیت دینی ہے، سیرت ابراہیم علیہ السلام کا بتانا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا بتانا ہے، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں بتانا ہے اور دینی تعلیمات جو ہے ان کے بارے میں روشناس کروانا ہے۔ اور یہ سارا سلسلہ جو ہے یہی آپ کی آخرت کی اور آپ کی بقا کی، آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ایک بڑے پیارے شخص سے ملاقات ہوئی پچھلے روز، انہوں نے بڑا خوب فرمایا، آپ کے ساتھ بھی میں وہ بات شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے مسلمان کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی، اتنی آسانیاں پیدا کی کہ مسلمان شخص، مرد اور عورت، اگر وہ یہ چاہے، توجہ رکھیے گا بات، کہ اگر وہ یہ چاہے کہ اللہ جل شانہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے اور وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، اور جس کو فرمایا گیا کہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ کامیابی پانے والے لوگ ہیں اور یہ فلاح پا گئے ہیں، اور فوزا عظیما، اتنی بڑی کامیابی ان کو مل گئی، اتنی بڑی ان کو سکسیس حاصل ہوئی کہ جس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہے۔ بڑے خوبصورت الفاظ ان صاحب ایمان اور صاحب بزرگ نے کیے تھا، جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ حافظ صاحب، انسان کو یہ غور کرنا چاہیے، مسلمان کو، کہ اللہ جل شانہ نے اس کی جنت کا سلسلہ جو ہے وہ اس کے اپنے گھر کے اندر رکھ دیا۔ اللہ اکبر! آپ بات سمجھیں کہ انسان اگر جنت کو حاصل کرنا چاہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہے اور یہ چاہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، رضی اللہ والا حساب ہو جائے اور میں بھی اس سے راضی ہو جاؤں، ورضوا عن والا حساب ہو جائے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ذات سے ابتدا کرے اور جو رشتے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے گھر میں، سمجھیے گا بات کو، گھر میں پاکستانی معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کو زبردستی، جیسے قربانی کا جانور ہم لائے تو گائے یا بیل کو بچے محلے میں چلا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ رکتا ہے کچھ چرنے کے لیے، یہ کچھ اس کا کھانے کا دل کرتا ہے تو زبردستی اس کی رسی کھینچ کے اس کو آگے لے جاتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم زبردستی اگلے کو دھکا مار کے، رسی سے کھینچ کے اس کو جنت میں ڈال رہے ہیں، خود کی فکر نہیں کر رہے، اس کے سارے عیب یاد ہیں، اس کی ساری غلطیاں یاد ہیں، اس کا پورا پورٹ فولیو آپ لے لیں، محلوں کا حساب یہ ہے، بچیوں کے رشتے خراب کر دیتے ہیں۔ آپ ساتھ والے گھر سے جا کے پوچھیں تو صحیح کہ یہ ساتھ والے گھر کیسے، وہ اتنی برائیاں کہ الامان الحفیظ۔ اور سوشل میڈیا جب استعمال کرتے ہیں اس پہ بھی یہی کہ برائیاں جو ہیں وہ آگے سے آگے پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ کیا، یہ سیلف نیگیٹیوٹی، یہ شیطان، آپ کو ہمارا قصور نہیں ہے، شیطان اس طرف اکساتا ہے اور دنیا کا حصول ایسا ہپنوٹائز کرتا ہے انسان کو کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ جو ہے وہ ضلالت لگ گئی اور کہاں پر گمراہی لگ گئی۔ اور سب سے بڑا
جو المیہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خود کو وہ صحیح سمجھتا ہے۔ ایک اس شر سے بچیے، خود کو صحیح سمجھنا جو ہے وہ چھوڑ دے۔ اللہ جل شانہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قوا انفسکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اور اللہ کا ڈر اختیار کر گئے ہو۔ ایمان لے کر کے آ گئے تو آپ تو صحیح ہو گئے، اللہ کا ڈر اختیار کر لیا تو آپ صحیح ہو گئے۔ تو پھر کیوں فرمایا گیا، کیا حکمت ہے کہ قوا انفسکم، اب اپنے آپ کو بچاؤ تم، کیونکہ اب دشمن کی طرف سے وار ہوگا اور معاملہ ہوگا، اور تمہیں طرح طرح کے، شیطان کے بارے میں آتا ہے حیث لا ترونہ، وہ وہاں سے آپ کو دیکھتا ہے جہاں سے آپ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وہ تخلیق آدم کے وقت بھی موجود تھا، اور گمراہی کے اس کے ابن آدم کو بہکانے کے پلانز جو ہیں وہ اس وقت کے اس کے پلانز ہیں کہ جس وقت ابن آدم کی جو ہے وہ پیدائش بھی نہ ہوئی تھی، تو وہ بہت طریقوں سے گمراہ کر سکتا ہے۔ تو آپ اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خود اپنے گھر سے، اپنی ذات سے شروع کر سکتے ہیں۔